الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطاعين التوابون المستغفرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس مبارک موقع پر قرآن حدیث کی روشنی میں بارش کے متعلق کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف، اپنا انٹروڈیوس قرآن شریف میں اس طرح فرماتا ہے کہ رب العالمین. اللہ کیا ہے؟ رب العالمین. جیسا کہ آپ حضرات معلوم ہے کہ قرآن شریف کا پہلا سورہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. کیسا شروع ہوتا؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی کیا ہے؟ الحمد، تمام تعریف، للہ، اس اللہ کے لیے ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں جب تعارف کراتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو، اس اللہ، اس رب کی عبادت کرو جو تم کو پیدا کیا، تم کو بھی اور تمہارے پہلے لوگوں کو بھی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں کئی جگہوں پر اپنا تعارف اس طرح کراتا ہے کہ اللہ رب ہے. اچھا، اگر رب کا معنی کیا ہے؟ رب پرورش کرنے والا. اس کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین. رب کا معنی پرورش کرنے والا. اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں اگر بولے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. پیدا کر کے انسان کو کیا کیا ضرورت ہے، تو ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو اس زمانے میں، اس وقت میں ہم کو کیا ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت کس کیا ہے؟ بارش کی ضرورت ہے. کیوں؟ تقریباً 1 مہینے سے سخت گرمی، ایسی گرمی ہے جو پہلے زمانے میں، پہلے سالوں میں اتنی گرمی نہیں تھی. تو سخت گرمی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. یہ گرمی دور ہونا پڑے تو کیا ہونا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسانا، بارش برسانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بارش کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں، کسی حکومت کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بارش کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، کیسے کیسے حالات میں، کیسے کیسے طور پر بارش کو برساتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں بغیر پوچھے کہ ہم پوچھتے نہیں اللہ سے بارش ہونا بولے تو پوچھتے نہیں، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے عام طور پر بارش برساتا ہے، کبھی پوری بستی میں، کبھی پوری اسٹیٹ میں، عام طور پر، جس سے پورے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، گنہگار ہو، نیک بندہ ہو، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عام طور پر بارش، بغیر پوچھتے نہیں، جو اللہ رب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسانوں کو پانی کی ضرورت ہے تو بغیر پوچھے، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک، نہیں، عام طور پر اللہ سب کا رب ہے، سب کو اللہ بارش برساتا۔ ایک طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ، کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے بارش برساتا، عام لوگوں کے لیے، خاص بندے، پرسنل، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، باغ کا مالک تھا، اس کا چند باغات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اتنا نیک بندہ تھا، جب اس کو اس کے باغ کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اللہ سے پوچھتا نہیں، اللہ خود کیا کرتا ہے، خاص طور پر، پرسنل طور پر اس بندے کے لیے، اس بندے کی باغ کے لیے ابر کو حکم دیتا ہے، کیا یہ ابر جا وہاں پر میرا نیک بندہ ہے، نیک بندہ کے باغ ہے، وہاں جا کر پانی برسا۔ تو پرسنل نیک بندہ وہ کیا نیک عمل کرتا ہے، اتنا پسندیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ باغ کا مالک اس باغ میں جتنی آمدنی آتی تھی، جتنی آمدنی آتی ہے، اس آمدنی کو 3 حصہ کرتا ہے، 3 حصہ کر کے ایک حصے کو فوراً اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچہ کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات، 3 حصہ، 3 لاکھ کیا کرتا، 1 لاکھ خرچہ کراتا، کب بھی جب بھی اس باغ سے آمدنی آتی ہے تو 3 حصہ کر کے پہلا حصہ کیا کر دیتا، اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیتا، دوسرا حصہ اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، گھر والوں کے لیے خرچے کے لیے رکھ لیتا، تیسرا حصہ اس باغ کے ضروریات کے لیے رکھ لیتا، یہ اس کا معمول تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ایسا پسند کیا کہ وہ بغیر پوچھے خاص طور پر اس کے لیے پرسنل بارش بھیجتا، یہ خاص طور پر۔ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتا ہے، بندہ پوچھے تو دے دو، بندے کو ضرورت ہے انہیں دعا کرے تو بارش دوں گا، ایسا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہی تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً بارش برساتا ہے، جیسا کہ حضور کے زمانے میں بہت دنوں سے، بہت مہینوں سے بارش نہیں ہے، قحط سالے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے دن تھا، جمعے کے دن مسجد میں ممبر پر بیان کر رہے ہیں، اس وقت ایک آدمی آ کے مسجد کے دروازے پر آ کے، حضرت یا رسول اللہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہے، جانوروں کو بھی تکلیف ہے، آپ بارش کے لیے دعا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، یا اللہ بارش برسا، یا اللہ بارش برسا، 3 مرتبہ دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا ہی تھا، نماز ختم ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی، ایسی بارش، جمعے کے دن، ہفتے کے دن، پیر کے دن، اتوار، پیر، منگل، آئندہ جمعے تک بارش، سورج نہیں نکلا، اتنی بارش۔ دوسرا جمعہ بھی آ گیا، دوسرے جمعے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں، تو وہ آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ بس بارش بس ہے، اب بارش رکنے کے لیے دعا کرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دعا کر یا اللہ اس بارش کو جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھیج دے. یہ دعا کرنا تھا، فوراً بارش رک گیا. یہ ہے دعا کرنے کی وجہ سے. بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی بارش کی ضرورت ہے، نیک لوگ دعا بھی کرتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں بھیجتا. اس وقت تک پانی نہیں بھیجتا جب تک لوگ اللہ سے توبہ استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، بارش نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کرے، میدان میں جمع ہوئے، اللہ کے پاس دعا کرتے بارش کے لیے. اللہ فرماتا اے موسیٰ تمہاری دعا سے کہ بارش برسانا چاہتا ہوں، لیکن ایک رکاوٹ ہے، میری رحمت نازل ہونے کے لیے ایک رکاوٹ ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ اس مجمع میں ایک گنہگار بندہ ہے جو 40 سالوں سے گناہ کرتا رہا ہے. اس گنہگار کی وجہ سے میری رحمت آنے سے رکاوٹ ہے، اس کو باہر نکال. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اس مجمع میں 40 سال سے گنہگار ہے، فوراً نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے. نکلنے کا کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا؟ سب کے سامنے رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی. کتنا بڑا گنہگار، اس مصیبت، ایسے مصیبت کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ آدمی جو گنہگار تھا دل ہی دل میں اللہ سے روتا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اتنے دن تک مجھے تو نے میں گناہ کرتا تھا، میری ستاری کی، میرے گناہوں کو چھپایا تھا. آج میں اگر نکلوں گا تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی، ذلت ہو جائے گی. میں تجھ سے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. دل ہی دل میں روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لیا، گناہ کو معاف کر دیا. فوراً بارش ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کیا کوئی بھی نہیں نکلا، بارش ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھے یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی نہیں نکلا، بارش ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی مجھ سے توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا. تو 40 سال تک میں اس کی پردہ کرتا رہا، آج بھی میں اس کو پردہ کرتا ہوں. وہ آدمی کون ہے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے توبہ کی، استغفار کی، میں نے اس کی وجہ سے، اس کی توبہ استغفار کی وجہ سے بارش برسایا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گناہوں سے بخشش مانگو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خوب بارش برسائیں گے. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پوچھے بارش برساتا ہے، کبھی خاص لوگوں کے لیے بارش برساتا ہے، کبھی نیک لوگوں کی دعا سے بارش برساتا ہے، کبھی استغفار کرنے سے، گناہوں سے معافی مانگنے سے اللہ بارش برساتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بارش کے لیے دعا بھی کریں اور استغفار کریں. استغفار کیسا کرنا؟ استغفر اللہ عربی میں کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اپنے زبان میں یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. تو اس طرح سے اللہ سے توبہ استغفار کرنے سے، دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر خوب بارش عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.